طالب دنیا کو پڑھانا راہزن کے ہاتھ میں تلوار دینے کے مترادف ہے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست اور تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور رعب دبدبا ختم ہو جاتا ہے۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عوام کے ساتھ کم ملنے میں ہی عافیت ہے۔ کسی قوم سے مقابلے کے وقت یہ نہ دیکھو کہ اس کی اخلاقی خرابیاں تمہاری اخلاقی برائیوں سے زیادہ ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہاری اخلاقی خوبیاں ان سے کتنی زیادہ ہیں۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ اگر کسی کی وجاہت کے خیال سے قانون کا پلڑا اس کے حق میں جھک جائے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور کیسر و کسرہ میں فرق کیا ہوا؟ جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ تو سب سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا بگڑ جائے۔ خلیفہ اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ رعایا میں سے ہر ایک کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہو۔ اپنے معاملے میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ تعالیٰ عز و جل سے ڈرتے ہیں۔ جب حلال و حرام جمع ہو جائیں تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو۔ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، البتہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں۔ نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو، نہ تمہاری نفرت حد سے زیادہ ہو۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ مجھے سائل کے سوال سے اس کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا جب تک اس کی برائی ہاتھ سے نہ گزر جائے۔ اپنے ہمسایہ سے نہ جھگڑو کیونکہ نیکی رہ جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے۔ زبان سے تیز تیز توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ کرنا ہے۔ یہ ایسی توبہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اپنے زیر کفیل لڑکیوں کو بدصورت اور حقیر مردوں کے پلے نہ باندھو، وہ تمہاری طرح اچھے ساتھی پسند کرتی ہیں۔ بیشتر وعظ و خطاب شیطانی ہجان ہے۔ انسان صوم و صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ جب عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس کا اعتبار نہ کرو۔ حسن اخلاق اور پاکیزگی کردار کا معیار ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے۔ بدکاری کی کثرت سے زمین میں فساد یعنی زلزلہ آتا ہے اور حکام کے ظلم و ستم سے قحط واقع ہوتا ہے۔